بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بھارت میں اذان سے متعلق ایک بار پھر نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ عمرہ زائرین ایک کے بعد دوسرے عمرے کا بھی اجازت نامہ لے سکتے ہیں۔ سعودی حکومت۔ جو بائیڈن کی دھمکی پر روس نے امریکہ سے سفیر واپس بلا لیا۔ نہ زمین میں نہ خلا میں دیو ہیکل دوربین پانی میں۔ ملیریا کا 1 منٹ ٹیسٹ روایتی ٹیسٹ سے بھی مؤثر ثابت۔ پہلے بھی کہا تھا کہ پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ 1 ماہ کے دوران 40,000 زلزلے۔ گاؤں میں مویشیوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے 2 بھائیوں نے بل گیٹس کو بھی حیران کر دیا۔ 40 سالہ آدمی کا اپنے والدین کے خلاف انوکھا مقدمہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیس میں نابینا ایس پی تعینات کر دیا۔ پاکستانی ہیرو ایم عالم کو 8ویں برسی پر خراج عقیدت۔ پشاور ہائی کورٹ کے باہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بھی انڈے پڑ گئے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ فجر میں اونچی آواز میں اذان پر پابندی عائد کی جائے۔ الہ آباد سینٹرل یونیورسٹی کی وائس چانسلر سنگیتا سریواستو نے درخواست دائر کی کہ اونچی آواز میں اذان پر پابندی عائد کی جائے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا دوستو کہ جب بھارت میں اذان سے متعلق آوازیں نہ اٹھی ہوں۔ کسی نہ کسی ہندو انتہا پسند سمیت عام ہندو شہریوں کی جانب سے اذان پر پابندی سے متعلق کچھ نہ کچھ کہا جاتا رہا ہے۔ اس بار الہ آباد سینٹرل یونیورسٹی کی وائس چانسلر سنگیتا نے ضلعی انتظامیہ کو شکایت درج کروائی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر روز صبح 5:30 بجے اونچی آواز میں دی جانے والی فجر کی اذان سے نیند میں خلل آتا ہے اور سر میں درد ہوتا ہے، جس کے باعث ان کا کام متاثر ہوتا ہے، لہذا فجر میں اونچی آواز میں اذان پر پابندی عائد کی جائے۔ وائس چانسلر نے مزید کہا کہ وہ کسی بھی مذہب، ذات یا نسل کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا ضروری ہے۔ وائس چانسلر کی جانب سے صرف مائک ہی نہیں بلکہ رمضان میں تیز آواز میں مختلف اعلانات سے متعلق بھی شکایت درج کروائی گئی۔ مسجد کی انتظامیہ نے وائس چانسلر کی شکایت پر لاؤڈ سپیکر کی آواز کم کر دی، جبکہ مائک کی سمت بھی وائس چانسلر کی رہائش گاہ کی جانب سے موڑ کر دوسری جانب کر دی گئی۔ اس کے باوجود اذان کی اونچی آواز کو لے کر مختلف سیاسی جماعتوں نے اذان پر پابندی کے خلاف شہر بھر میں مظاہرے بھی کیے۔ دوسری جانب بھارتی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے وائس چانسلر کی اس شکایت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں لوگ ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا احترام کریں۔ یہاں مسجدوں سے اذانیں اور سعودی وزارت حج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ عمرہ زائرین کی ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کا بھی اجازت نامہ لے سکتا ہے۔ عمرہ بکنگ کے موجودہ نظام کے تحت کوئی بھی شخص 15 روز میں ایک بار عمرہ کا اجازت نامہ حاصل کر سکتا ہے اور 18 شعبان تک عمرے کے اجازت نامے جاری کروائے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا عمرہ اجازت نامہ منسوخ ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں وہ عمرے کا نیا اجازت نامہ قریب ترین تاریخ میں حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ایپ پر عمرہ اجازت نامے کا عمل پورا نہ ہو رہا ہو تو دوبارہ کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ عمرہ بکنگ کے مواقع روزانہ کی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں۔ امریکی انتخاب میں مبینہ روسی مداخلت کے خلاف صدر جو بائیڈن کے بیان کے بعد روس نے امریکہ سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ روسی صدر پوٹن کو امریکی انتخابات میں مداخلت کی قیمت چکانا ہوگی۔ انہوں نے اس امریکی انٹیلی جنس رپورٹ پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں یہ کہا تھا، جس میں روس اور ایران پر امریکی الیکشن میں مداخلت کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔
روس کا کہنا ہے کہ یہ اقدام دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے سے بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ روسی سائنسدانوں نے دنیا کی سب سے بڑی زیر آب دوربین پانی میں اتار دی ہے، جو اب تک ہماری معلومات کے مطابق سب سے چھوٹے کائناتی ذرات نیوٹرائنوں پر تحقیق کرے گی۔ روس کی مشہور جھیل بیکل کے پانیوں میں 750 سے 1300 میٹر گہرائی میں کائناتی دوربین ڈبوئی گئی ہے، جسے بیکل گیگا ٹن والیوم ڈیٹیکٹر کا نام دیا گیا ہے۔ اس طرح دوربین کو جھیل بیکل کے کنارے سے 4 کلومیٹر دور اتارا گیا ہے۔ واضح رہے دوستوں کہ جھیل منجمد تھی اور اس میں سوراخ کر کے دوربین جھیل میں ڈالی گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ کائناتی ذرات نیوٹرائنوں کی شناخت بہت مشکل ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دوربین فضائی آلودگی سے دور رہ کر ان ذرات کی شناخت اور تحقیق کرے گی۔ دوستو، جھیل بیکل دنیا میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی گہری اور شفاف جھیل ہے، یہاں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ طبی سائنس میں انقلابی تبدیلی کے باوجود ملیریا اب بھی کئی خطوں میں درد سر بنا ہوا ہے۔ اب 1 منٹ میں رزلٹ دکھانے والا نیا ٹیسٹ اپنی افادیت اور تاثیر میں روایتی ٹیسٹ سے بھی آگے نکل چکا ہے، جو درست ترین، کم قیمت اور استعمال میں بھی آسان ہے۔ اس کی بیٹری ایک مرتبہ چارجنگ پر پورا دن کام کرتی رہتی ہے، اور بالخصوص غریب اور کم وسائل کے علاقوں کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1 منٹ میں رزلٹ فراہم کرنے والا یہ نظام روایتی اور مصدقہ ٹیسٹ سے کئی گنا تیز اور بہتر بھی ہے۔ برازیل میں بڑے پیمانے پر اس کی آزمائش کی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات ملیریا جرنل کی 12 مارچ کے میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ برازیل کے اس علاقے میں ملیریا سے متاثر ہونے کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اس تحقیق میں شامل ماہر ڈاکٹر مارکس کہتے ہیں کہ ملیریا بہت سے ٹیسٹ سے شناخت نہیں ہو پاتا۔ اس میں علامات بار بار نمودار ہوتی رہتی ہیں اور انفیکشن مزید پھیلتا رہتا ہے۔ یہ ٹیسٹ 92% زائد مؤثر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ذاتی مفادات پر مبنی تحریکیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پہلے بھی کہا تھا کہ پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 2.5 سال گزر چکے ہیں، اب سب کو پہلے سے زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنا اور عوامی مفاد کے منصوبے مکمل کرنا پہلی ترجیح ہے۔ مشکل معاشی حالات گزر چکے ہیں۔ پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی کے لیے نئی پالیسیاں لے کر آ رہے ہیں۔ جس ملک میں تھوڑے سے لوگ امیر اور غریبوں کا سمندر ہو، وہ ملک محفوظ نہیں ہوتا۔ غربت ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ غربت کے خاتمے کے حوالے سے چائنا کا کردار مثالی ہے۔ ہماری سب سے زیادہ توجہ غریب کو اوپر لانے اور عام آدمی کو غربت سے نکالنے پر ہے۔ کرنسی گرتی ہے تو ہر چیز پر اثر پڑتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے افغانستان میں امن لانے کے لیے کوششیں کی۔ جو بائیڈن انتظامیہ بھی سمجھتی ہے کہ لڑائی مزید نہیں چلنی چاہیے۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ علاقائی امن کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہی ہوگا۔ آئس لینڈ میں گزشتہ 1 ماہ کے دوران 40,000 زلزلے ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ ان زلزلوں کی وجہ ایک بڑی پگھلی ہوئی چٹان میگما ہے، جو اس خطے کے نیچے 1 کلومیٹر تک کھسک چکی ہے اور سطح پر آنے کے لیے زور لگا رہی ہے۔ آئس لینڈ میں حالیہ چند ہفتوں کے دوران زلزلے کے ہزاروں جھٹکے محسوس کیے جا چکے ہیں، جس کو سائنسدانوں نے غیر معمولی ارضیاتی ایونٹس قرار دیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت ہم مسلسل زلزلے کے جھٹکے محسوس کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی رسیوں سے بنے کمزور پل پر چل رہے ہیں۔ یہ علاقے آتش فشانی ہاٹ اسپاٹ کے جنوبی حصے میں واقع ہے، جہاں 24 فروری سے اب تک 40,000 سے زائد زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا چکے ہیں۔ یہ تعداد گزشتہ پورے سال میں ریکارڈ ہونے والے زلزلوں سے زیادہ ہے۔ آئس لینڈ کو اکثر زلزلوں کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ پلیٹیں ہر سال 2 سینٹی میٹر کی رفتار سے آہستگی سے متضاد سمت میں کھسکتی رہتی ہیں۔
حالیہ ہفتوں میں زلزلوں کی وجہ ایک بڑی پگھلی ہوئی چٹان میگما ہے جو اس خطے کے نیچے 1 کلومیٹر تک کھسک چکی ہے اور سطح پر آنے کے لیے زور لگا رہی ہے۔ آئس لینڈ کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ زلزلے کی سرگرمیاں کبھی نہیں دیکھیں۔ کچھ زلزلوں کی شدت 5.7 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ یورپی ملک آئرلینڈ کے دیہی علاقے میں مویشیوں کے ساتھ بچپن اور لڑکپن گزارنے والے 2 بھائیوں نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے کہ ان کی کامیابی کے متعلق جان کر بل گیٹس بھی دنگ رہ گئے، جن کی عمریں اس وقت بالترتیب 30 اور 32 سال ہیں۔ انہوں نے ایک دیہاتی پس منظر رکھتے ہوئے لگ بھگ 1 دہائی قبل ٹیکنالوجی کی دنیا میں قدم رکھا تھا، اور آج ان کی کمپنی کے اثاثے 70 ارب پاؤنڈ تقریباً 152 کھرب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں۔ انہوں نے 2010 میں سٹرائپ نامی کمپنی کی بنیاد رکھی تھی، جو ایک آن لائن پیمنٹ پروسیسر پلیٹ فارم ہے۔ ان کے چھوٹے سے گاؤں کا نام ڈرومینیر ہے، جس کی آبادی لگ بھگ 120 نفوس پر مشتمل ہے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران ان کی کمپنی سٹرائپ کی قدر میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ آج ہر 1 سیکنڈ میں سٹرائپ کے ذریعے اوسطاً 5000 ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں۔ ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جب ہم نے سٹرائپ کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت پوری دنیا کی ای کامرس مارکیٹ کی جتنی ویلیو تھی، آج اکیلے ہماری کمپنی کی ویلیو اس سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے۔ برطانیہ میں مقیم ایک پاکستانی نژاد 40 سالہ شخص نے اپنے دبئی میں مقیم ماں باپ کے خلاف ایسا انوکھا مقدمہ دائر کرا دیا ہے کہ ہر سننے والا اس خبیث کی اس حرکت پر غصے میں آ جائے۔ ماں باپ نے اپنے صدیقی نامی اس بیٹے کو پڑھایا لکھایا اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کروا کر وکیل بنایا، لیکن یہ نکھٹو 2011 سے مسلسل بے روزگار بیٹھا ہوا ہے اور ماں باپ کے خرچ پر پل رہا ہے، اور اب اس نے زندگی بھر کے لیے ماں باپ سے خرچ لینے کے لیے ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ صدیقی کے ماں باپ کا لندن کے علاقے ہائیڈ پارک میں 10 لاکھ پاؤنڈ مالیت کا ایک فلیٹ ہے، جس میں صدیقی گزشتہ 20 سال سے مفت رہ رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے ماں باپ اسے 400 پاؤنڈ فی ہفتہ خرچ بھی بھجوا رہے ہیں، تاہم والدین نے خاندانی جھگڑے کی وجہ سے اس کی مفت خوری ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس نکھٹو نے عدالت سے رجوع کر لیا، لیکن جج نے پہلی ہی پیشی پر اس کا کیس ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اب اس نے کورٹ آف اپیل میں درخواست دائر کر دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سندھ پولیس میں نابینا ایس پی کی تعیناتی کے خلاف درخواست پر پولیس، صوبائی حکومت اور دیگر سے وضاحت طلب کر لی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا کہ پولیس ایک فورس ہے اور اس میں کسی نابینا یا معذور افراد کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ڈسیبل پرسن کوئی بھی کام کر سکتا ہے، لیکن ایس پی رینک کا آفیسر نہیں آ سکتا۔ میں نے بہت ساری ججمنٹس پڑھی ہیں، لیکن کہیں بھی ایسا موجود نہیں ہے کہ ایس پی رینک کا آفیسر نابینا ہو۔ اس ایس پی نے کوئی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی ڈی پی سی کوالیفائی نہیں کیا۔ اس کے بیچ میٹ یعنی ساتھی افسران آج تک ہیڈ کانسٹیبل ہیں، لیکن اسے ایس پی بنا دیا گیا۔ اس نے اپنے کامنٹس میں خود لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے یہ عہدہ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ سول سرونٹ رولز میں مداخلت کریں۔ اگر اس معاملے کو نہ روکا گیا تو اسی طرح تعیناتیاں ہوتی رہیں گی۔ نابینا ایس پی ٹیلی کمیونیکیشن کی تعیناتی پر عدالت نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ کیا پولیس کے اعلیٰ عہدے پر نابینا افسر تعینات کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے کیسے نابینا پولیس آفیسر کو عہدے پر تعینات کر دیا؟ کیا ایسی کوئی مثال سندھ پولیس میں موجود رہی ہے؟ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے موقف دیا کہ لاہور میں ایک نابینا جج تعینات کیا گیا تھا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ایسے کہیں آپ نابینا کو ڈرائیور بھرتی نہ کر لیں۔ آپ نے سمجھا پہلے تو سارے ہی ہیں ایک اور صحیح۔ عدالت نے سندھ پولیس، سندھ حکومت اور دیگر سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ پاکستانی ہیرو ایم عالم نے 1965 کی لڑائی کے دوران 1 منٹ میں بھارتی فضائیہ کے 5 طیاروں کو گرانے کا شاندار کارنامہ سر انجام دیا تھا۔
پاک فضائیہ ہیرو ایئر کمانڈور محمد محمود عالم مرحوم کو ان کی 8ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پاک فضائیہ کے مایہ ناز ہوا باز نے اپنے F-86 طیارے میں پرواز کرتے ہوئے 5 بھارتی طیاروں کو ایک دن میں تباہ کیا اور 11 روزہ لڑائی میں کل 9 بھارتی طیاروں کو گرایا، جو کہ آج تک ایک ناقابل شکست ریکارڈ ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے باہر مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو انڈے پڑ گئے۔ ملک میں پی ٹی آئی اور نون لیگی کارکنوں کے درمیان ایک دوسرے کے رہنماؤں پر سیاہی، انڈے اور جوتے مارنے کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب پشاور میں پیشی پر آئے نون لیگی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکے۔ کچھ روز قبل شہباز گل کے ساتھ بھی یہی واقعہ دوستوں پیش آیا تھا۔ انڈے مارنے والے کو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر مارنے کے لیے دوڑے تو وہ رکشے میں بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ بعد میں کچھ دیر بعد پشاور پولیس نے انڈے پھینکنے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔